اگر آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں یا مستقبل میں اپنا گھر تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یوٹیوب کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو گھروں کی ڈیزائننگ، پلاننگ، انٹیریئر اور کنسٹرکشن کے حوالے سے معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کنسٹرکشن مٹیریل کے ایک انتہائی اہم اور بنیادی جزو اینٹ کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اینٹ کے متعلق ہم ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ ایک عام آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے جو کہ پہلی دفعہ گھر بنا رہا ہے۔ تو چلے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا گھر یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہم اینٹ کے مٹیریل اور اینٹ کے سائز کے بارے میں بات کریں گے۔ اینٹ کیا ہے؟ اینٹ مٹی یا کنکریٹ سے بنا ہوا ایک کیوب ہوتا ہے جس کا سائز 9 انچ بائی 4.5 انچ بائی 3 انچ رکھا جاتا ہے۔ 9 انچ اینٹ کی لمبائی، 4.5 انچ اینٹ کی چوڑائی اور 3 انچ اینٹ کی موٹائی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اینٹ کے مٹیریل کے بارے میں۔ مٹیریل کے لحاظ سے اینٹ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ مٹیریل کے لحاظ سے عام طور پر اینٹ کی 3 اقسام ہوتی ہیں: کلے برک، کنکریٹ برک اور ایش فلائی برک۔ کلے برک کو عام طور کے اوپر بھٹے پر پکایا جاتا ہے اور عام تعمیراتی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کنکریٹ برک، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کنکریٹ برک جو کہ سیمنٹ، بجری اور ریت کے مکسچر سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کنکریٹ برک بھی تعمیراتی کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ قدری مہنگی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو گھروں کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ فلائی ایش برک، فلائی ایش برک کو کوئلے کی راکھ، اسٹون ڈسٹ اور ریت کے مکسچر کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ فلائی ایش برک ایک نیا تعمیراتی مٹیریل ہے، اس لیے زیادہ تر اس کو گھروں کی تعمیر کے دوران استعمال نہیں کیا جاتا۔ چونکہ گھروں کی تعمیر میں کلے برک کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم کلے برک کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کوالٹی کے حساب سے کلے برک کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ کوالٹی کے حساب سے کلے برک کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اے گریڈ یا درجہ اول کی اینٹ، بی گریڈ یا درجہ دوم کی اینٹ، سی گریڈ یا درجہ سوم کی اینٹ۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں درجہ اول اینٹ کے بارے میں۔ درجہ اول کی اینٹ دیکھنے میں خوبصورت، سائز میں معیاری اور وزن میں پوری ہوتی ہے۔ درجہ اول کی اینٹ مضبوطی کے لحاظ سے پائیدار ہوتی ہے۔ درجہ اول کی 2 اینٹوں کو آپس میں ٹکرانے سے کھنکھناتی ہوئی آواز پیدا ہوتی ہے۔ درجہ اول کی اینٹ کا ریٹ عام طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سیکنڈ کلاس یا درجہ دوم کی اینٹ کے بارے میں۔ درجہ دوم کی اینٹ رنگت میں تھوڑی سرخی مائل اور دیکھنے میں کم خوبصورت اور پائیداری میں درجہ اول اینٹ سے کم مضبوط ہوتی ہے۔ درجہ دوم اینٹ کا سائز تو معیاری ہوتا ہے، البتہ اینٹ کی سطح کہیں کہیں سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو سکتی ہے۔ درجہ دوم کی 2 اینٹوں کو آپس میں ٹکرانے سے کم کھنکتی ہوئی آواز پیدا ہوتی ہے۔ درجہ سوم کی اینٹ درجہ اول اور درجہ دوم کی اینٹ سے کم پائیدار ہوتی ہے، اس کی سطح بھربھری ہوتی ہے، زیادہ مسامدار ہوتی ہے اور مضبوطی میں بھی کم پائیدار ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ تر روڑی اور بنیادوں کی تعمیر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھٹا پر تیار کی گئی دوسری اینٹوں کے متعلق بھی جان لیتے ہیں، جن میں بارشی اینٹ، کچی اینٹ اور کھنگر اینٹ سر فہرست ہیں۔ بارشی اینٹ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بارشی اینٹ وہ اینٹ ہوتی ہے جو کہ بھٹا میں پکائی سے پہلے بارش سے متاثر ہوتی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور پکائی کے دوران اس کی پکائی بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہوتی۔ بارش کی وجہ سے اس کی جسامت میں فرق آ جاتا ہے اور چنائی کے دوران اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچی اینٹ، کچی اینٹ سے مراد وہ اینٹ ہے جس کو بھٹا پر پکایا نہ گیا ہو۔ کچی اینٹ زیادہ تر کچے گھروں کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے۔ تعمیراتی کاموں کے لیے سب سے موزوں اینٹ کون سی ہوتی ہے؟ گھروں کی تعمیر یا چنائی کے لیے سب سے موزوں اینٹ درجہ اول کی اینٹ ہوتی ہے۔ کنسٹرکشن سائٹ پر اینٹ کو سٹور کرنے کا طریقہ۔ کنسٹرکشن سائٹ پر جہاں پر تعمیراتی کام ہو رہا ہو، اینٹ کو 2 طریقوں سے ڈمپ یا سٹور کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ڈھیر لگا کر اور دوسرا طریقہ چٹھا لگا کر۔ ڈھیر والے طریقہ کار میں اینٹوں کو ڈھیر لگا کر سائٹ پر سٹور کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں اینٹوں کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اس طریقہ کار کو اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ ڈھیر والے طریقہ کار میں اینٹوں کے ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اینٹوں کو سٹور کرنے کے لیے زیادہ سپیس چاہیے ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار میں اینٹوں کی ویسٹیج زیادہ ہوتی ہے اور اینٹوں کو ترائی کرنے کا عمل بھی سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ اینٹوں کو سٹور کرنے کے لیے اس طریقہ کار سے بچنا چاہیے۔ اینٹوں کو سٹور کرنے کا دوسرا طریقہ کار چٹھا لگا کر ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں اینٹوں کو انتہائی مناسب انداز میں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر چٹھا تیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں اینٹوں کی ویسٹیج کم ہوتی ہے اور اینٹوں کو سٹور کرنے کے لیے بھی کم جگہ درکار ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار میں اینٹوں کی ترائی بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے اور اینٹوں کو کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر منتقل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن سائٹ پر چنائی کے دوران اینٹوں کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ کنسٹرکشن سائٹ پر اینٹ کو چنائی کے دوران استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے: سب سے پہلے اینٹ کی ترائی اچھے طریقہ سے ہوئی ہو،
اینٹ کا کوئی بھی کونا ٹوٹا پھوٹا ہوا نہ ہو، اینٹ پر کسی قسم کا کلنگر وغیرہ بھی نہ لگا ہوا ہو، تمام اینٹوں کا سائز معیاری ہو اور تمام اینٹیں ایک ہی بٹا سے خریدی گئی ہوں۔ بارشی اینٹ اور کھنگر اینٹ کو چنائی کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔